بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور خاص طور پر موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے لیے بہت ہی اہم تھا، کیونکہ کافی دنوں سے موجودہ حکومت کوشش کر رہی تھی کہ وہ قانون سازی کے حوالے سے وہ تمام بل پاس کروا سکے جو اس کی ضرورت بھی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ووٹ کا حق ہے، اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا ایک نقطہ نظر ہے وہ اس سے سارا پاکستان آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے اس کے حوالے سے بھی عمران خان کا ایک موقف ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ اس سے اپوزٹ ایک نقطہ نظر رکھتی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں واضح اور اکثریت حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کا حل یہ نکالا گیا، اور ماضی میں بھی یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ جو ہے جوائنٹ جو پارلیمنٹ کا ایک سیشن بلایا جاتا ہے اور پھر اس میں اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی حکومت نے ایک بل جو ہے قومی اس کا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اس کی اتحادی جماعتیں جو تھیں انہیں تحفظات تھے، اس لیے اس اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں پچھلے کافی دنوں سے پاکستان کے اندر یہ چہمہ گویاں بھی ہوتی رہیں کہ حکومت کو اپنی اتحادیوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور آج یا کل حکومت کے حالات بہت ہی خراب ہیں، اور پھر -1 یعنی عمران خان مائنس کا ایک فارمولہ بھی زیر بحث رہا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ بہرحال اسی ماحول میں کل کا اجلاس ہوا، اور پھر حیران کن طور پر حکومت وہ تمام بلز پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی اور اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ اس دوران جو ہاؤس میں ہوا وہ پوری دنیا نے بھی دیکھا اور پاکستانی قوم نے بھی دیکھا، اسے اگرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ ہوا۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے انہیں اب ووٹ کا حق مل گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کا جو انہیں مل گیا ہے، اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ 70-80 لاکھ کے قریب وہ پاکستانی جو اربوں ڈالرز ہمیں ہر سال بھیجتے ہیں، اور انہی کے بھیجے ہوئے اس پیسے کی بنیاد پر ہمارا جو ہے وہ پاکستان چل رہا ہے۔ اگر ہم ان کے پیسے لینے میں اتنی بہت ایکسائٹڈ ہیں تو پھر ہم انہیں ووٹ کا کیوں نہیں دیتے؟ تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم کو دیر سے یہ خیال آیا اور انہیں ووٹ کا حق مل گیا ہے۔ جہاں تک جو ای وی ایم کا جو ہے ایک تصور ہے، یہ بہت سارے ممالک میں رائج ہے یہ نظام، مشین کے ذریعے، ووٹنگ مشین کے ذریعے وہاں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس سے بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اس مشین کی افادیت جو ہے وہ قائم ہو سکے گی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ووٹ جو ہیں بوگس وہ درج ہیں، بہت سارے لوگ فوت ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ووٹ درج کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں یہاں، لیکن ان کے ووٹ پہلے ہی کاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری جو علائشیں ہیں، ان سے جو ہے ہمارا نظام جو ہے وہ پاک صاف ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بل تھے جن کی اپنی اپنی جگہ پر کل بھوشن کے حوالے سے تھا، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے تھا، اپنی اپنی جگہ پر افادیت ہے، اور وہ تمام بل جو پچھلے کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے موجودہ حکومت جو ہے پاس کروانے میں ناکام چلی آ رہی تھی، اسے کل موقع ملا ہے اور وہ یہ بل اس نے کام جو ہے پاس کروائے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر یہ ہمارے سیاسی جو عناصر ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں جو فیصلہ کرتی ہیں، پچھلے کافی دنوں سے یہی بات چل رہی تھی کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، اسے وہ سپورٹ حاصل عمران خان کو اب حاصل نہیں ہے جو ماضی میں رہی ہے۔ لیکن کل بہت سارے اتحادی جماعتیں جو حکومت کی ہیں، یا عامر لیاقت حسین نے یہ کہا ہے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت آج بھی ایک ہی پیج پر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ موجودہ حکومت کو حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جسے اپوزیشن کے لیے ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں جانے کی اپنی ایک سوچ بنا رہے تھے کہ وہاں سے وہ ٹکٹ لے لیں، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ بھی تھے جو نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے اگلے الیکشن میں ٹکٹ لینے کے لیے، کل کے نتائج جو ہیں وہ انہیں مجبور کریں گے، انفورس کریں گے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر ہی رہیں، کیونکہ اب جو 70-80 لاکھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی یقیناً ہمدردیاں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں،
اور وہ عمران خان کو آج بھی پاکستان کے لیے ایک زیادہ بہتر اور شفاف انسان سمجھتی ہیں، تو نتیجہ اس کے یہ نکلے گا کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو یہ جو 70-80 لاکھ ووٹ ہیں اس میں سے میجارٹی ووٹوں کی وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گی، اور موجودہ مہنگائی کے دور میں یا کچھ جو ہے گورننس کے ایشو کے حوالے سے جو پاکستانی قوم کے اندر موجودہ حکومت کے حوالے سے جو مایوسی کا عنصر پایا جاتا ہے، اگر حکومت کو اس حوالے سے کوئی لاس آتا ہے تو اس کی کمپنسیشن اب اوورسیز پاکستانیوں کی شکل میں اس کی ہو سکے گی۔ اس لیے آنے والے الیکشن بہت دلچسپ جو ہے شکل اختیار کر رہے ہیں، اور باقی یہ جو چل رہا تھا کہ موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور مائنس وہ جو ہے ون فارمولہ چل رہا ہے، یا میاں نواز شریف سے واپس آ رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا گیا ہے، یہ تمام وہ جو باتیں تھیں، جو رومرز تھیں، یہ کل اپنی موت آپ مر گئی ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کل اسٹیبلشمنٹ نے اور جو ہے پورا بھرپور طور پر سپورٹ کیا ہے حکومت کو موجودہ بلز کی جو ہے تسلیم کروانے کے حوالے سے، منظوری کے حوالے سے۔ اس لیے وہ لوگ، وہ عناصر جو یہ سمجھ رہے تھے کہ موجودہ حکومت کمزور ہو گئی ہے، کل ایک بار پھر ثابت ہوا ہے کہ عمران خان ایک کھلاڑی کی حیثیت سے پہلے بھی مضبوط تھا اور کل وہ مزید مضبوط ہو کر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ اب اپوزیشن ان بلوں کو لے کر عدالت میں کس طرح جاتی ہے اور عدالت اس حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے، لیکن آئین اور قانون کے حوالے سے ان بلوں کی جو ہے وہ منظوری جوائنٹ سیشن سے یہ ایک آئینی طور پر ایک جائز بات ہے، اور یہ ماضی میں پاکستان میں یہ پریکٹس ہوتی رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔